کاٹو یہ پوڈ کاسٹ میں سے. تو آپ لوگ نے مجھے نا ٹھکانہ دیا. ہم جہاں پہ واقعی مجبور تھے اس کو بینچ مارک بناتے ہیں. کہاں ہم نے وہ بریک لگانی ہے کہ جہاں دنیا اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, آپ سے نہ نہیں کی جا رہی. سملر ان واٹ سینس؟ دل میں یہ ہے کہ بس یہ جاتے سارا ہم نے بھی بیچنا ہے. ولا قوت شیخ ٹی وی حرام. I have to look at my نیت then کہ میں رمضان میں پھر کیا میری نیت تھی. The mindset can carry on and that's something we have to take on. کون سی موئن ایکسپیرینسز کرتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نصیحہ پوڈ کاسٹ آفٹر رمضان and جزاک اللہ خیر for tuning in. Alhamdulillah, I think we did our first set of series of podcast in the month of Ramadan, Nasiha before Iftar, and جو تھوڑے بہت لوگ دیکھ رہے تھے, the reviews were positive, and آپ لوگوں کی مشورے سے, دعاؤں سے we've decided to sort of inshallah continue with a weekly podcast on one issue or the other that relates to our life in general, deen, career, ہماری اسپریچوالٹی, ہمارے جو سوالات ہیں اور ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بہتر بننا ہے. تو آئی ہیو ٹو ویری سملر فیسز ود می, یاسین اینڈ موئن. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ وعلیکم السلام. سملر ان واٹ سینس؟ سملر ان دا سینس دیٹ ہر جگہ یہی ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں. مجھے لگا کہ نصیحہ کے لک لائکس والا پرابلم. وہ والا پرابلم نہیں, وہ آن لائن والے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کتنے لک لائک ہیں. تو خیر الحمدللہ, لیٹس بگن. اینڈ آئی تھنک آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا, بیکاز ابھی بھی ویئر ان دا منتھ آف شوال, and although I think Moin has spoken about this in the weekly talk, but this notion of, you know, how quickly we lose out on whatever we've done in the month of Ramadan, and is there really a fix to it? Is this meant to happen? اس سے ریلیٹڈ کچھ جو ہے نا چیز پہ بات کرنی ہے. تو پہلا تو میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, رائٹ, کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. تو آپ دونوں نے حاصل کر لیا تھا تقویٰ, بیکاز ماشاء اللہ بڑے بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں, علم بھی رکھتے ہیں. تو اگر آپ عوام کو گائیڈ کر سکیں کہ اس تقوی کو کیسے جو ہے نا سسٹین کرتے ہیں, کیسے وہ کرتے ہیں, تو میں نے تو موئن کے اندر وہ تبدیلی, وہ تقویٰ, وہ نیکی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ہمیں کچھ اپنے فیض سے جو ہے نا مستفید کر سکیں, کچھ مشورے دے سکیں موئن, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ماشاء اللہ. میرے خیال سے آپ نے بس چائے پیتے دیکھیں, دیٹس وڈ بی انف. اس وقت ابھی میں زون میں ہوں, چائے پینے کے بعد شاید پرابلی واپس اس حال میں ہوں کہ آپ سے بات کر سکوں. ڈیلے کر دیں ہم پوڈ کاسٹ پہ. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلے کر دیں. میں نے تو کہا تھا کہ لیٹس ویٹ 30 minutes, بٹ ارسلان کو جلدی بہت تھی ایز یوزول, ہی وانٹس ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو لعلکم تتقون, I would just say one thing کہ one of the problems that we have is کہ دنیا میں we are used to achieving benchmarks. ہمیں ٹارگیٹ دیا جاتا ہے, ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہیں, اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے بعد we move on to what's next. جبکہ دین میں ٹارگیٹ اچیو ہونا موت پہ ہے. So like لعلکم تتقون جب آپ کہہ رہے ہیں, it's more of a mindset rather than کہ آپ نے یہ اچیو کر لیا رمضان میں and then now I'm done. And that's like something I think we're not ready for. بیکاز ہم پورا رمضان گزرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اپنی نارمل روٹین سے زیادہ تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے رمضان ختم ہوتا ہے, سو وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اللہ رب العزت جس کو لعلکم تتقون سے جو امپلیکیشن لے رہے ہیں, دیٹ از وی نیڈ ٹو کیری دیٹ مائنڈ سیٹ ود اس, اینڈ ناؤ اٹس اے لائف لانگ ایفرٹ. ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ, اٹس گوئنگ ٹو اینڈ اونلی جب زندگی ختم ہو رہی ہے. اب اس مائنڈ سیٹ کو لے کے ہم اب اور کیا کر سکتے ہیں رمضان کے بعد, بیکاز رمضان از ناٹ نارم. رمضان ختم ہونا ہے, اٹس باؤنڈ ٹو اینڈ. وہ ساری روٹین بھی, وہ سارا ماحول بھی, وہ سارے آپ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ بھی, بٹ دا مائنڈ سیٹ کین کیری آن, اینڈ دیٹ سم تھنگ وی ہیو ٹو ٹیک آن کہ رمضان کے بعد ہم اس کو کیا. ٹھیک ہے. سو موئن از, آئی تھنک what we take from what you've said is that مائنڈ سیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ, کہ وہ جو میرے اندر ایک جذبہ یا ڈرائیو تھی نیکی کرنے کی, اللہ کو ہر چیز میں ذہن میں رکھنے کی, وہ امپورٹنٹ ہے. عمل میں کمی تو کسی نہ کسی حد تک آنی ہے, کبھی بڑھے گا کبھی نہیں بڑھے گا. یاسین, آئی وانٹ ٹو سورٹ آف ایکسٹینڈ دس کویسچن ٹو یو کہ مائنڈ سیٹ پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک a certain percentage who comes out of Ramadan وہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, بٹ دین بائی دا ڈے دے اسٹارٹ سینگ ڈیمینشنگ ریٹرنس کہو گے یا کیا کہو گے ان دیئر عبادت, کہ جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں مائنڈ سیٹ ہے, وہ شوق بھی ہے, بٹ مسجد بھی جو ہے نا نہیں جا پا رہا, روزہ ویسے ہی نہیں ہے, تو وہ جو ایک بھوکھا رہنے کا عنصر ہے, قربانی ہے, وہ بھی ختم ہو گئی ہے, وہ جو ایک ذکر کی کیفیت ہے یا جو قرآن سے تعلق تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اینڈ بیفور یو نو اٹ, رائٹ, کہ چند ہفتے گزرتے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ بھی ایکچولی کہیں جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. تو مائنڈ سیٹ اور اعمال کو کتنا ٹائی کرنا ضروری ہے, اور کیا اینکرز ہیں اس پرسپیکٹیو سے؟ تو آئی تھنک اس کا ایک
एक नरम अपोलोजेटिक जवाब है और आई थिंक इसका एक सख्त जवाब है. एंड आई थिंक द अपोलोजेटिक आंसर वुड बी कि यू नो ज़िंदगी की रियलिटी होती है, रमज़ान इज़ नॉट द रियल. लाइक रमज़ान इज़ आई थिंक अल्लाह ताला शोइंग अस हमारा पोटेंशियल क्या है. एंड ऑल्सो आई थिंक रमज़ान इज़ अ मंथ दैट अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि चलो तुमने पिछले साल काफ़ी कुछ किया था, अप्स एंड डाउन्स हुए थे, तो मेक अप फॉर दैट. एंड आई थिंक दैट इज़ वन मकसद ऑफ रमज़ान. आई डू ऑनेस्टली बिलीव दैट कि आपको रमज़ान के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं दे बिकम एंकर्स फॉर यू फॉर द रिमेनिंग ईयर. So you can have a really bad time, 3 months later you're feeling spiritually low, but you remember that i'tikaf, you'll remember the tahajjud, you'll remember your fasting, and it'll keep you going कि नहीं यार, you know I'm not that bad, I can do that and all of that. इसका एक सख्त जवाब तो ये है यकीनन, and I think it's something that you know आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, रमज़ान आता है, बहुत सारे इस तरह की people go for सहरोज़ा, people go for you know तबलीग, and when you come back you genuinely feel कि हाँ यार मेरे में बहुत ज़्यादा change नहीं आया है. तो उसका एक सख्त जवाब ये यकीनन है कि यू नो देन दैट इज समवेयर आई डू फील कि कहीं ना कहीं हमारी नीयतों में भी देयर इज लाइक थोड़ी ऊंच नीच है कि हम उसके असल एसेंस को नहीं ले जा पा रहे. एंड आई थिंक अभी हम बैठे हुए थे तो एक बात हो रही होती है कि रमज़ान में क्योंकि ना आपको एंड नज़र आ रहा होता है तो यू गिव इट योर ऑल. तो व्हेन यू सिट फॉर एतकाफ आफ्टर 20 मतलब जो आखिरी 10 रातें होती हैं या जो भी आप ताक रातों में बात कर रहे होते हैं, it's also motivating because you know you just have to do it 5 nights. So it's a huge boost, right? कि चलो 5 दिन ही तो करना है, तो you give it your all. But reality ये है कि अब पूरी ज़िंदगी है, and ठीक है हम रमज़ान को उसका वो एक मकाम देते हैं, but then there is some quote in our niyat as well. We are in it for the short run. And उस short run की वजह से we stay motivated. तो this is where you know the real test of your iman and your test of spirituality comes in कि यार आप actually बदलें कि नहीं बदलें. तो it's great कि you did a 20-day हज जिसमें आपने बहुत नेकियां और इबादत की, but you came back and अगर उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी रहने देंगे कि ठीक है असल में जब मैं बैक इन माई लाइफ तो फिर मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो मेरे और जो है ना चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. आई वुड रैदर आई एम ईजली और आई एम मोर विलिंग टू गिव अप दीन फॉर दुनिया आउटसाइड ऑफ रमज़ान. सो देयर इज इट आई हैव टू लुक एट माई नीयत देन कि मैं रमज़ान में फिर क्या मेरी नीयत थी. बिल्कुल ठीक है. अच्छा इस पे मैं आप दोनों से आई थी मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन, ये सवाल तो नहीं हो सकता ना, इसका जवाब भी बड़ा मुश्किल है मैं समझता हूँ कि when the reason that you know we fall short of our expectations is also because there is too much dunya around us. And I mean too much dunya भी एक बड़ी क्या कहते हैं जो है ना सब्जेक्टिव सी. in fact I was just listening to a talk last night and वो साहब कह रहे थे कि मैंने एक शख्स को जो है ना मिला, मैं ताजिर थे, बड़े अमीर थे, मैंने तो उनसे कहा कि आप जो है ना अपनी जो दुनिया है आप इसको बढ़ा क्यों नहीं लेते. तो यानी सेट के मिसाल के तौर पे इफ़ ही वाज मेकिंग 10 lakhs a month तो आई सेट कि इसको डबल कर लो और मेहनत करो. तो ही सेट कि मुझे जो है ना ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, यानी what I am earning is अल्हम्दुलिल्लाह sufficient. तो ही सेट कि मैंने उसको कहा कि अच्छा इस वजह से नहीं करे, तो ही सेट हाँ मैं इस वजह से नहीं करा. कहते देन आई टोल्ड हिम कि डू यू रियलाइज़ कि जो तुम कह रहे हो ना कि 10 लाख मेरे लिए सफिशेंट है, ज़रूरत तो तुम्हें इसकी भी नहीं है, ये भी तुम्हारे लिए सफिशेंट है. बिकॉज अल्लाह के नबी की हदीस क्या है कि जो शख्स जो है जिसको अपने ऊपर छत मिल जाए, मफहूम है ये, ठीक है, अपने आप को ढकने के लिए 2 टाइम की रिस्क मिल जाए और यानी आफ़ियत वाली सेहत हो, तो उसको ऐसे है जैसे उसको सारी नेमतें जो है मिल चुकी हैं. एंड ही सेड दैट्स व्हेन दिस पर्सन रियलाइज्ड. So a question that again all of us have to ask and think of is the fact कि गो के दुनिया जायज़ है, हलाल है, सब कुछ है. Don't we have too much of the दुनिया around us in terms of jobs, times, you know, memberships, things to do, traveling, हमारे passions, शौक, हमारी ज़ेबो ज़ीनत के बहुत सारी दफ़ा इफ़ेक्टिवली वही आड़े आ जाती है. लाइक इतनी तो वैसे हम बच्चों को एट टाइम्स कह रहे होते हैं ना, माँ बाप डांट रहे होते हैं कि यार तुम्हारे दोस्तों की वजह से तुम पढ़ नहीं सक रहे. अब वो जो बहुत सोशल है उसके इतने दोस्त हैं, एक से जान छुड़ाता है अगला आ जाता है, अगले से जान छुटती है तो गली वाला आ जाता है, गली वाला जाता है तो कोई कज़न उठ के आ जाता है, तो वो पढ़ ही नहीं पा रहा. हमारी मिसाल कहीं यानी उस शख्स जैसी है कि जो बिकॉज सहाबा ने दुनिया कुर्बान की. एंड क्या सोल्यूशन है, एंड यू नो बड़ा एक ऑनेस्ट सा वो है, मैं तो इसमें खुद स्ट्रगल कर रहा होता हूँ कि कहाँ हमने वो ब्रेक लगानी है कि जहाँ दुनिया अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, आपसे ना नहीं की जा रही, ठीक है, और उसका क्या वो है. मोइन अगर देखो उसको आई थिंक अगेन जो प्रॉब्लम है जैसा यासीन कह रहा था ना कि लाइक वी हैव अ कॉम्पनसेटरी माइंडसेट के सारा साल क्योंकि चल किया है, सो लाइक गिव इट ऑल ड्यूरिंग रमदान. एंड क्योंकि वो बहुत स्पेसिफाइड सा हमारे सामने एक टारगेट होता है कि 5 दिन है या 10 दिन है रातों के पर्सपेक्टिव से या इत्तिकाफ के पर्सपेक्टिव से, एंड सो वी रेडी टू गिव दैट सैक्रिफाइस एंड विच इज़ गुड. लेकिन अब उससे बाहर आते हैं ना तो एक चीज़ समझनी है कि वो कुर्बानी फिर भी थी,
چاہے وہ 5 دن تھی یا 10 دن تھی, بٹ وہ قربانی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ 5 دن اپنے آپ کو واقعی کاٹتا ہے, جا کے مسجد میں رکتا ہے, یا 10 دن اپنے آپ کو واقعی نکالتا ہے, وہ سے رکتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو کیری آن آفٹر رمضان ایز ویل, ناٹ ٹو دیٹ لیول بٹ ٹو سم لیول. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہو کہ یار نماز از اے کٹ آف, اسی لیے 5 وقت نماز اور وہ دن میں اسپرنکل کی کہ ناؤ یو ہیو ٹو کٹ آف فرام یور دنیا. اللہ تعالیٰ گیوز یو اے پریکٹیکل وے کہ یار اس کو چھوڑو اور جا کے مسجد میں نماز پڑھو. سو وہ قربانی ہے, وہ بہت چھوٹی سی قربانی ہے, بٹ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کنسسٹنٹ پارٹ جب زندگی کا بن جائے گا تو دین دیٹ میکس اٹ ویری پریکٹیکلی پاسبل فار یو کہ جب اللہ کا حکم آ گیا, آپ نے اذان سنی ہے, سو یو کین لیو ایوری تھنگ اینڈ یو کین گو ٹو مسجد. بالکل اسی طرح you have to fix something in terms of your personal ibadah and in terms of your public involvement in deen. For example, میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ the thing that helped me a lot was کہ 1 ہفتے کا بیان ہے, بس وہ بیان جا کے سننا ہے. اب وہاں پہ میرے لیے بہت ایک مٹیریلسٹک سینس میں سیکریفائس ہے کہ یار بس یہ جو گھنٹہ ہے, لیٹس سے وہ وینسڈے ٹاک ہے یا ٹیوزڈے ٹاک ہے یا سیٹرڈے ٹاک ہے, یہ گھنٹہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آپ کے سامنے ایک بہت ریئلسٹک بینچ مارک آ گیا ان ٹرمز آف سیکریفائس دیٹ یو گوئنگ ٹو ڈو فار دی سیک آف اللہ رب العزت, کہ یہ جا کے میں نے سننا ہی سننا ہے. کسی نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ کسی کورس کے لیے انرول کر لیا ہے تو باقی ساری دنیا چل رہی ہے, بٹ یو ہیو اے پریکٹیکل اینکر جس کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہو. جو شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے نہیں رمضان تو پاسبل نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی جو پاسبل ہے وہ بھی نہیں کرنا. لائک 1 گھنٹہ ہفتے میں تو پاسبل ہے نا, آپ دن میں 5 دفعہ جا کے اللہ رب العزت کے سامنے نماز کے لیے, تو وہ قربانی پاسبل ہے نا. تو آئی تھنک واٹ ریئلی ہیلپس از کہ ان دس سینس آپ کا ایک پرسنل ٹارگیٹ ہونا چاہیے جس میں آپ اپنی عبادت کو دیکھ رہے ہو کہ یار میں نے روز قرآن پڑھنا ہے. اب وہ 15 منٹ کا سیکریفائس ہے, اگر آپ 1 دن 2 دن 3 دن وہ سیکریفائس نہیں دے رہے تو آپ کو وہ جیسا یاسین کہہ رہے ہیں نا, پھر کہیں ہماری نیت میں بھی کھوٹ ہے کہ رمضان میں ہر روز 1 سپارہ پڑھ رہا تھا اور اب یہ حال ہو گیا کہ میں پورے دن میں 1 رکوع نہیں پڑھ سکتا, تو یہ ممکن نہیں ہے. دیٹس لائک اے پرسنل لیول پہ جو ہمیں اپنے آپ کو دینا ہے. اور ایک میں پبلک لیول پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وی کینٹ گو اٹ الون, وی ہیو ٹو ہیو ادرس ہو آر لائک اس. رمضان میں ایک بات ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے اور ایک انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اس انوائرمنٹ میں ہم جیسے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. وہ ہم جیسے لوگ کون ہیں, یو گاٹ ٹو فائنڈ دیم ان دا رائٹ پلیسز. تو شاید آپ کو بیان پہ ملیں گے, شاید آپ کو کسی دینی کورس میں ملیں گے, وہ شاید اللہ رب العزت کے ساتھ علم کا جو آپ تعلق بنا رہے ہو اس کو وہاں پہ ملیں گے, کہ یو ول ہیو ادرز لائک یو وچ ول موٹیویٹ یو, وچ ول گیو یو دا ڈائریکشن. اینڈ دین آف کورس جب آپ علماء کے ساتھ لنک کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکلی اور طریقے بھی سمجھ آتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ اگر رمضان چلا گیا ہے تو یہ اینکرز ضرور اپنی زندگی میں رکھنے ہیں, اور وہ چاہے ویکلی سے اسٹارٹ ہو, بٹ دین یو کوڈ تھنک آن کہ میں ڈیلی کیا چیز یاد کر سکتا ہوں. ایک چیز جو ہے, بیکاز آئی گیٹ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ ایون یو نو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ, کہ بجائے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی جاب کیسے چھوڑنی ہے, مجھے یہ سوچنا ہے کہ جاب میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آئی ہیو ٹو میک اٹ ٹو دا مسجد. جب میں آفس میں بیٹھا ہوں تو مجھے ظہر کے لیے مسجد پہنچنا ہے, عصر کے لیے مسجد پہنچنا ہے. یہ سیکریفائس زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ جاب ہی چھوڑ دو, یہ کر لو, اور وہ ڈسپلن ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں. And sorry, I'm cutting you, but let's say somebody might come up with an argument کہ یار Monday to Friday سین ہی نہیں ہے, Saturday یعنی کہ جو Monday to Friday ہے وہ این ظہر کے ٹائم پہ تو ہمارا اسٹینڈ اپ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں کہوں گا اللہ رب العزت نے فائدہ فرق تفنصب والے اصول میں بتایا, let's see your weekends then. ٹھیک ہے, کیونکہ اف یو ریئلی سنسیئر ود یور سیلف, اسٹارٹ آف ود سم اینکر. تو somebody might start off with weekends and then اللہ تعالیٰ اس کو باقی 5 دنوں میں, بیکاز ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہ واقعی مجبور تھے اس کو بینچ مارک بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا. اچھا, وہ نہیں تعلق بڑا اس بات سے بھی ہے نا کہ ہوتا یہ ہے کہ اینڈ دیٹس ہاؤ آئی تھنک ہیومن سائیکی ورکس. وین یو ہیو مسڈ سم تھنگ فار 5 days, the motivation that you have to you know make it to Zohar on the 6th day بڑی ایک ڈاماڈول ہوتی ہے, because let's be honest, we are all very weak people, right? اچھا, اس سے یاسین, I want you to comment on that, and then Moin can also speak on this, that how important is it to be sort of, you know, connected to some group of brothers, to some system which sort of, you know, checks on you in a positive sense, and which you know is your fallback place, کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار this is my happy place for the deen. In the sense that, جیسے مثال کے طور پر, give you an example, you know, a lot of people, unfortunately, I would say unfortunately in context, اب ان کا دین کا کام یہ, this is people who like دین, ٹھیک ہے, یہ ہے کہ جی ہم نے YouTube پہ بیان سن لیا. Frankly, that's zero for me in one sense, ٹھیک ہے. آپ جتنے مرضی سن لو, آن سائٹ اور یوٹیوب میں زمین آسمان کا فرق ہے. People who've come to on site بیانز know this, ٹھیک ہے. Unfortunately ہم بھی بیٹھے ہیں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, but really podcast is just the need of the hour. The essence lies in, we've come from اعتکاف. How amazing was it in terms of the experience? آپ لمس بیٹھے ہوئے تھے, کتنے سارے بچے وہاں آئے, ہم لوگ UMT میں بہت سارے جنرل اس کے لیے کرے تھے, لوگ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. میرا سوال خیر اسپیسیفکلی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب جا بھی رہے ہیں آن سائٹ,
ٹھیک ہے, کوئی نصیحہ آ رہا ہے, کوئی قرآن اکیڈمی چلا جاتا ہے, کوئی تبلیغ میں جوڑ رہا ہے, یا چلو تبلیغ میں نہیں جوڑ رہا ہے, سے اپنی مسجد کی تعلیم میں یا سنڈے کے جو ہے نا بیان پہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی قرآن اکیڈمی جا رہا ہے, بٹ دین دیئر اسٹیٹس دیئر از جسٹ لائک این آڈیٹر. بس وہ جاتے ہیں, کسی سے ملتے نہیں ہیں, اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں, اچھی بات ہے, فائدہ ہو رہا ہے, بٹ نو بڈی نوز دیم اینڈ دے ڈونٹ نو اینی بڈی. And compare that to somebody who is more involved in there, right? Knows a set of brothers, tells them, yeah, I want to keep coming, sign me up. If I don't come, check on me, right? Meets these people, volunteers at times. I think there's a hell lot of a difference, right? And a lot of people don't recognize that. So how can people sort of, get themselves associated? Because do we find that notion of this association in the seerah of the Prophet Sallallahu. I would say that that's probably like the solution to everyone's problems. I think مجھے نہیں پتا پہلے کے زمانے کا, I can't say in the last 100-200 years کس طرح لوگ جڑتے تھے, نہیں, بٹ میں کہوں گا کہ آج جس ہم دور میں ہیں, جس طرح کی ہم جس طرح کے فتنوں کو ڈیل کر رہے ہیں, I would seriously say that that's the only way to save yourself. اگر آپ نوجوان ہیں, آپ نے دین میں آگے بڑھنا ہے, without this association, without giving it that time, بہت مشکل ہے. And I think we spoke about this in Ramzan as well, we were speaking about in ہمارے بیانات میں, the اعتکاف as well. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he needed companions as well. وہ بھی تو اکیلے تو نہیں تھے نا. ہاں, there have been انبیاء جو اکیلے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں ایک ٹائم پہ, موسیٰ علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں, ان کو بھی ہارون علیہ السلام مل رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام is probably one of the few جنہوں نے ایک اکیلے کی زندگی دیکھی ہے, رائٹ. بٹ the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and maybe that's جو اسلام کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سنت سیٹ کرنی تھی کہ وہ صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ان کو اپنی وائف سے بھی سپورٹ مل رہا ہے, ہی نیڈز فرینڈز, ابو بکر صدیق از ہز بیسٹ فرینڈ. آپ کو وہاں دوستوں کی ویلیو سمجھ آتی ہے. آج ہم آئی تھنک وی ریئلی ڈسکاؤنٹ دا نوشن آف ہمارے دوست ہوتے ہیں, وی ہیو فرینڈس, بٹ آئی سیریسلی آئی ٹرولی بلیو کہ آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, جو ایک فکر میں دین کے لگے ہوئے ہوتے ہیں, دے آر فرینڈز دیٹ لاسٹ اے لائف ٹائم. اینڈ اس کے اندر پہ جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو you get past many things. اتنے سارے آپ لوگوں سے بھائی بھائی کی نہیں بن رہی اس کیٹیگری میں ہم, پتہ نہیں. اب میں تو آپ لوگ سے یہ آپ سے پوچھوں نا, میں یہ تو میں آپ سے دین کے دوست ہیں. نہیں, میں تو کہوں گا میں نے تو ایک انر سرکل انفلٹریٹ کیا تھا, میں تو آؤٹ سائڈر ہوں. تو آپ لوگ نے مجھے نا ٹھکانہ دیا, مجھے تو سورہ دوحہ یاد آ جاتی ہے کہ میں یتیم تھا اور آپ لوگ نے جو ہے نا, میرا تو شہر بھی نہیں تھا. نہیں واللہ, لائک اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. لائک ٹوڈے, اچھا اتنے سارے لوگ میں لمز ملا, اینڈ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یار, ان کو نا آپ کو they see it missing in their life. They be like, yeah, we want good friends, but how do we get those good friends? تو آپ نے جو بات کی نا کہ you can come for a بیان, you can even come for a course at نصیحہ, بٹ آپ کے دوست تب تک نہیں بنیں گے جب تک آپ یہاں ایکسٹرا ٹائم انویسٹ نہیں کریں گے. If you're in and out, بیان پہ آئے 7:30 آئے 8:30 نکل گئے, کلاس پہ 9 بجے آئے 11 بجے نکل گئے, نہیں بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو جڑنا چاہ رہے ہیں نا وہ بیٹھے رہتے ہیں, اینڈ پھر وہاں آپ کی گپ شپ ہوتی ہے. آئی ریمبر جب انیشلی when I came to Lahore and we joined مدرسہ, تو آئی ریمبر کہ مدرسے میں اس طرح آپ کے دوست نہیں بن رہے ہوتے تھے, بٹ آئی ریمبر دا فرسٹ ٹائم, آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا, میں نے آپ کو ہی آگے کہا تھا کہ بھائی میرے پاس ٹائم ہے, آپ مجھے خدمت میں انوالو کریں. اس کے بعد جو دوستیاں ہوئی نا ڈیورنگ دیٹ خدمت, یو ہولڈنگ ایونٹس ٹوگیدر, آپ ساتھ کوئی جو ہے نا کہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں, کسی استاد کو پک کرنے جا رہے ہیں, اس ٹائم پہ دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں, not during class. تو that extra effort that you make in such environments, even آپ تبلیغ میں دیکھ لیں, ایک ہوگا بندہ جو کہے گا یار میں نے صرف ہفتے وار گشت کرنا ہے, نہیں, وہ لوگ جو ڈیلی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب وہ پھر کبھی کھانے پہ نکل جائیں گے. اینڈ آئی تھنک وہ ضروری ہے, کبھی ساتھ کھانا کھا لیا, کافی پی لی, کہیں اسپورٹ کھیلنے چلے گئے, پھر اصل دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, اس پہ اس کا ایک اور ڈائمینشن پھر وہ دوستی ایک ہے کہ میں چینج ہو رہا ہوں, میں چینج ہو رہی ہوں, اور مجھے ایسے لائک مائنڈیڈ لڑکے یا لڑکیاں چاہیے ڈپینڈنگ آن مائی جینڈر. ایک ود ان فیملی ہے, ٹھیک ہے, فار میرڈ پیپل. مون آئی وڈ یو شیڈ لائٹ آن دس پارٹ از ویل, بیکاز پیپل ڈسکاؤنٹ دس, اینڈ یو ڈوئنگ ٹیوزڈے ٹاکس نیئر وابڈا ٹاؤن, ٹھیک ہے, آئی بین ڈوئنگ اٹ ان DHA ایٹ مائی پلیس. اینڈ دی آئیڈیا آف ڈوئنگ اے ٹاک وچ از اوپن ٹو فیملی, اینڈ آئی نو اٹ کین بی ٹریمینڈس, بچے بھی آ سکتے ہیں, اٹ بیکمز لائک ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, ایٹ ٹائمس پیرنٹس ساتھ آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ بیکاز بہت سارے لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ آئی ایم کمنگ بٹ مائی وائف از ناٹ آن بورڈ, وہ پریشان ہو رہی ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کرنے نہیں دے رہی, یا وائف کہہ رہی ہے کہ جی میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو چینج بٹ مائی ہسبینڈ از اپوزنگ اٹ, میرا سسرال وہ نہیں کر رہا. تو وہ ایک آئی تھنک بڑی زبردست اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ یار آپ 1 گھنٹے کے لیے جاؤ, اینڈ اس کو کیسے آپ جو ہے نا, واٹ وڈ یو انکریج پیپل ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ. یہ دیکھو, I'll just add one thing to Yasin and then I'll come to this question کہ یہ جو ہمارا پرابلم ہے, for example when we giving talks, تو we know کہ سننے والے کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, because when you're preparing for it, you're looking at the problems and the solutions, and then the initial addressee is you yourself.
بالکل اسی طرح جب آپ دین کی دعوت کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب ایمان اترتا ہے، immediately, it's not like he is appointed from God, immediately he has this feeling in him کہ I have got to make sure کہ my close friends also become aware of this. تو جو عشرہ مبشرہ میں ایک 5 کی لسٹ ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کلوز فرینڈز ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. he calls them up کہ یار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کر رہے ہیں and I believe in it, I would want you to come as well, and الحمدللہ they accept. بالکل اسی طرح ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یار ہم 2 گڑبڑیں کرتے ہیں، یا ہم کال کر نہیں رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں میں کیوں کروں. اس کا ایک فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے، when you keep on calling others to share that experience of yours, you bound to fall someday. تو اس دن پھر وہ آپ کو کال کریں گے. فار ایگزامپل کسی دن آپ سست پڑ گئے ہو، کسی دن آپ کا دل نہیں چاہ رہا، کبھی آپ اپنی زندگی کسی ایسے فیز میں جا رہے ہو، you must have somebody جو اس کنسرن میں آپ کو شیئر کرتا ہو، وہ پھر آپ کو ساتھ لے کے جائے گا. ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، and it becomes a shared experience then. اور اس کے بعد then you اس کا دوسرا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ sometimes we're so stuck in our own shell کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دوست یہ 3 نہیں تھے بس. فار ایگزامپل دین پہ آنے کے بعد جتنی بھی دوستیاں ہوئی نا، میں اور یاسین تو شاید ایک دوسرے کو کبھی جان ہی نہ پاتے اگر دین پہ نہ آتے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوک لائکس بھی ہیں. سو ان دیٹ سینس آپ کا وہ سرکل بہت ایکسپینڈ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو آپ کو انیشل ڈر ہوتا ہے نا کہ میں اب کروں گا کیا، ہاؤ کین آئی ڈو اٹ الون، تو وہ اللہ رب العزت آپ کو نئے دوست دے دیں گے اس سینس میں، تاکہ آپ کے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکو. میں یہ پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیملی کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا. سو فار ایگزامپل a lot of people جب کسی بھی وجہ سے یا لڑکی دین پہ آئے یا لڑکا دین پہ آئے، تو وہ اب کہتا ہے کہ جی اب میں تو آگے ہوں. رمضان میں وہ بالکل ہائے ہوئے میں ہے، اور اب ان کے دل میں یہ ہے کہ بس یہ جاتے سارا ہم نے بھی بیچنا ہے. That's like a problem. You experience this اعتکاف، انہوں نے نہیں کیا بیچاروں نے، اور آپ کے اس اعتکاف کے ایکسپیرینس کی تھرل کی وجہ سے وہ کنونس نہیں ہو جائیں گے. دیٹ از ویئر آپ کو تحمل کرنا ہے نا. اگر آپ کی ایک جرنی تھی تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یار یہ ان کی جرنی نہیں ہے، یہ میری جرنی ہے، اور میری جرنی میں ان کو شیئر کیسے کرا سکتا ہوں. دیٹس دا بیسٹ تھنگ آئی کوڈ پاسبلی ڈو، اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ ویری سلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک اور چیز جو بہت کلیئرلی نظر آتی ہے نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام از اے ویری لانگ ٹرم پلانر. یعنی کہ ایک شخص کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا وقت گزارا، اینڈ فائنلی دین انٹرز انٹو دیئر ہارٹ. تو جب آپ فیملی کی بات کر رہے ہو نا، چاہے آپ کے بچے ہیں یا آپ کی اہلیہ ہیں یا آپ کے ماں باپ ہیں، جو بھی ہیں، تو یو ہیو گاٹ ٹو میک شیور کہ آپ ان کو صرف وہ ایکسپوئر دے رہے ہو. وہ ایکسپوئر بیان کا شیئرڈ ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکسپوئر کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ایکسپوئر کوئی اکٹھے علم کی بات سیکھنے پہ بھی ہو سکتا ہے. دیٹس ویئر سچ گیدرنگز ہیلپ. وہ ایکسپوژر بائی دی وے آپ کا بہتر ہونا بھی ہو سکتا ہے، جو اکثر نظر نہیں آتا. ایگزیکٹلی، اخلاق کے اعتبار سے that's the best thing you could possibly do. Example of Abu Bakr Siddiq, it's amazing that he managed to convert 5 friends. I was listening to Abu Bakr Rubin جو ہے، وہ کہتے ہیں when I became a Muslim, وہ Australian ہے، بڑا funny سا. تو اس نے کہا کہ one of the things that really impressed my parents was کہ they said یہ جو بھی دین ہے نا، اس نے تمہیں چینج کر دیا ہے. Now you are responsible, you're dependable. Like اگر میں، اس کے ابا کہتے ہیں کہ اگر میں پھنس گیا ہوتا نا تو میں تجھے کبھی کال نہ کرتا. And now just because I see this change in you, I want to know کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ والا پارٹ اپنی فیملی کو نہیں دیں گے. سو فار ایگزامپل اف دا ہسبینڈ گیٹس آن دین، دین ہی ہیز ٹو بی دیٹ رول ماڈل کہ وہ وائف واقعی کہ یہ کون سا دین ہے جس نے اس کو چینج کر دیا ہے، رادر دین دا فلپ کہ آپ صرف اس کو پریشرائز کر رہے ہو. اینڈ اسپیشلی ود کڈس، بچوں کے ساتھ اور بھی مسئلہ سینسٹیو ہو جاتا ہے نا، کہ اگر آپ کو لیٹس سے 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، اور اب آپ کے بچے اس کرٹیکل اسٹیج سے گزر چکے ہوئے ہیں، تو یو کین فورس اٹ. یو جسٹ نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو پرووائڈ دیم دیٹ انوائرمنٹ، اینڈ دس از ویئر سچ گیدرنگز آر اے بلیسنگ. آپ وہ شیئرڈ بیان میں جا سکتے ہو، کر سکتے ہو. ایک چیز which we have lost is unfortunately I think Allah Ta'ala put this at the center of everything by giving us masajid, ٹھیک ہے, which were like community centers, and then by giving us at least Jummah, ٹھیک ہے, which was like the central day for spirituality where everybody is gathering together. There is nasihat, ٹھیک ہے, there is collective ibadat, and then you're sort of it just یعنی آپ مل رہے ہیں لوگوں سے, سب کچھ کر رہے ہیں. میں تو ہماری تو اچھا اتنی اجنبیت ہو گئی بھی انفارچونیٹلی کہ ہم جب عید کی نماز جو ہے آپ پڑھو, میں تو انفارچونیٹلی لائک دس کہ میں اپنی اگر مقامی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے چلا جاؤں تو میں اکیلا ہوں تو میرے پاس کوئی عید ملنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ناٹ اے سیڈ کیا کہتے ہیں وہ اسٹوری, بٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی میں بڑا اس پہ غمگین ہوں, بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یار ہم سارے پڑوسی ہیں, قریب میں رہتے ہیں, سب کچھ ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ. وہ چیز ہم نے کہیں لوز اس لیے کر دی کیونکہ ہماری مساجد بھی نا بڑی ایک DHA کی تو میں بات کروں بس ایک یعنی عبادت خانہ بن گیا کہ جہاں ہم نے 10 منٹ کے لیے جانا ہے, نماز خانہ بن گیا, بس آپ نے اس کے بعد باہر نکلنا ہے,
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی, حالانکہ یعنی دس از ناٹ اینی باڈیز فالٹ, یہ تو ہمیں اون اپ کرنا ہے ان مسجدوں کو, اس میں اتنے ایونٹس ہونے چاہیے, اتنی چیزیں ہونی چاہیے, اتنا اس سے ایک تعلق اور اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کا ہینگ آؤٹ اسپاٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. کہ وہ بیڈ ایگزامپل بٹ قریش اس زمانے میں انہیں کعبے کے بیٹھ کے جو ہے نا دار الندوہ میں بیٹھا کرتے تھے, مسلمان دار ارقم میں بیٹھ رہے ہیں, ایک بیٹھک ہوتی تھی. آئی تھنک اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا وے آور سوسائٹی ہیز ایوالوڈ اوور ٹائم رائٹ ناؤ از کہ یہ صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی ویسی بھی سوچوں کہ ایک وقت تھا کہ جہاں پہ سارے رشتے دار قریب رہتے تھے, تو ان کی زندگی شیئرڈ تھی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی خوشی, ان کی غمی, وہ سب ملا ہوا تھا. اب ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں اپنے نیبرس کا ہی نہیں پتا. جیسے مسجد کے اندر جا کے پرابلم نہیں ہے, مسجد کے باہر بھی پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ زندگی شیئر نہیں کر رہے, نہ ہم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ کسی اچھے یا برے ساتھ کے طور پر ہیں, کیونکہ ہماری ایک اپنی زندگی ہے, وی جسٹ ہیپن ٹو بی دیئر. ہمارا ایڈریس ایکس وائی زی ہے تو وہ ایڈریس کہیں بھی ہو سکتا تھا, لیکن ہم جن کے ساتھ زندگی شیئر کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب انفارچونیٹلی ٹیکنالوجی نے وہ پرابلم اور بھی بڑھا دیا نا. لائک فار ایگزامپل آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی شاید آپ ٹیکنالوجی سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, گروپ میں میسج شیئر کرنے کے, تو وہ ہمارا عابد فیملی گروپ, وہ عابد فیملی گروپ پہ بات کرتے ہیں چاہے باپ سامنے بیٹھے ہو. ویسے سیریسلی میں آپ کو چیز شیئر کر رہے ہوگے, بس آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہو اینڈ یو شیئرنگ دیٹ کہ آپ یہ بات سن لیں یا نا. ایک ایگزامپل, ٹی وی حلال حرام ہے وہ الگ ایشو ہے, بٹ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر میں جب ٹی وی لگتا تھا تو وہ ساری فیملی بیٹھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہی ہے ٹوگیدر, ٹھیک ہے. اب انفارچونیٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ سارے کوئی ایک یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے, شیخ ٹی وی حرام میں نے اس لیے کہتا نا کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا, بٹ کون سی موئن ایکسپیرینسز کرتا رہا, کاٹو یہ پوڈ کاسٹ میں سے نہیں, یہ پوڈ کاسٹ سے بالکل نکالنا تھا, سر ریالٹی ہے. ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا جس میں وہ 8 بجے والا ایس ٹی این اور پتہ نہیں کیا چل رہا ہو گیا, بٹ ہم آرتھوڈاکس ہیں. اور یہ ہمارے خاندان پورے محلے نہیں جو ہے نا خرید سکتے تھے کہ ہم ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں غریبوں کی طرح. اچھا جی, لاسٹ تھنگ جو چیز ہے آئی تھنک کہ بہت ایک میجر پارٹ پوسٹ رمضان جس کو ہم ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں is the role that shaitan plays, right? I mean, and obviously this is something that you don't realize because you don't see Satan, but you know the notion of losing hope outside of Ramadan and within Ramadan is so radically different, and that's what you know the scholars say کہ شیطان کرتا ہی ہے کہ وہ آپ کو نا امید کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو رمضان nobody is you know sort of willing to give that hope up because shaitan is chained, ٹھیک ہے. And that's what Allah Ta'ala is actually you know trying to probably even teach us کہ یار امید تم نے باہر بھی نہیں ہارنی. In fact last Wednesday I spoke in detail about that part in the talk, ٹھیک ہے, and that was all about the fact کہ ایک sentiment جو نہیں آپ نے چھوڑنا نا, کہ اللہ سے نا امید ہو ہی نہیں سکتے, no matter who you are, what you've done, where you're coming from. But how important is again this notion of having those positive people, things, anchors around them, around yourself, کہ آپ اس کو وہ کر سکو. اور اس میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری دفعہ نا ہمارے پاس علم ہوتا ہے دین کا, بٹ اپلیکیشن نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں یعنی ہم اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے لیے. یعنی میں نے توبہ کی حدیث پڑھی ہوئی ہے, تو مجھے ریئلائز یہ کرنا ہے کہ جب میں عین گناہ میں گرا ہوا ہوں نا, یہ حدیث میرے پہ اپلائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. آئی ہیو ٹو سنسیئرلی بلیو یہ میرے بارے میں ہے کہ تمہارا یہ گناہ ایسے لفٹ کر دیا گیا جیسے ہے ہی نہیں, بیکاز دیٹس واٹ میکس یو گیٹ اپ, رائٹ. اینڈ میں سمجھتا ہوں اگر انسان کے پاس ایکچولی قرآن کی وہ آیات جن میں توبہ کا ذکر ہے, وہ حدیث, وہ اسٹوریز نہ ہوں, ٹھیک ہے, تو اب تو وی آر ڈومڈ دین. پھر تو دیر از ڈپریشن, دیر از سو مچ کیا کہتے وہ, بٹ اٹس جسٹ دیٹ ایٹ ٹائمز وی ایون ہیو دی علم بٹ ہمیں وہ اپلائی کرنا نہیں آتا, اینڈ دین وی ڈونٹ ہیو دوز پازیٹیو پیپل جو ہمیں وہ امید دلا سکے, ٹھیک ہے. دیٹس ڈیفینیٹلی سم تھنگ دیٹ ہولڈز سو مینی پیپل ٹوگیدر کہ اگر ہم اس کو وہ کر سکیں. آئی تھنک اٹس آل ریمیننگ پریکٹیکل ایز ویل. ایک تو ہم نے آئی تھنک وی اسپوک اباؤٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ آپ نے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کریں, اینڈ ناٹ جسٹ سراؤنڈ کریں, ایکچولی جو ہے نا اس کے اندر گھسیں, ان میں مطلب جو ہے نا پریکٹیکلی پازیٹیولی ٹائم نکال کے جو ہے نا ایسی جماعتوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں فار شیور 100%. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس میں سوچتا رہوں کہ ایسا ہو جائے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں قدم اٹھانا پڑے گا اور اپنا کرنا پڑے گا. میرے ذہن میں بس یہ چیز آئی تھی جو مایوسی والی بات ہے, اسپیشلی بیکاز ابھی آئی تھنک وی اسٹل تھوڑا سا ابھی بھی شوال کا ایک ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے. جنہوں نے شوال کے روزے نہیں رکھے ہیں, آئی تھنک دیٹس ون گریٹ اینکر کہ آپ 6 روزے شوال کے رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. لائک میں کل بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایون دو وی میٹ ایٹ نسیہ الاٹ, بٹ ہم ابھی بھی پوسٹ رمضان فیز میں ہیں, ویر ابھی بھی ظہر کے وقت ہم نے کہا نہیں یار جانا ہے تو مسجد جانا ہے. حالانکہ وی ہیو اے مصلی ان نسیہ, بٹ اوبیسلی مسجد ہے, مسجد ہی جانا چاہیے. تو ابھی اس کے کچھ ریمننٹس رہ گئے ہیں, اینڈ ہوگا یہ کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم
آپ کی کوئی نہ کوئی فجر مس ہوگی, جماعت رہے گی, پھر ایک دن میں 3-4 جماعتیں رہیں گی, اینڈ دین یو اسٹارٹ سورٹ آف لوزنگ دیٹ. تو میں ایک چیز پڑھا تھا, خیر آئی تھنک نعمان علی خان کی ٹاک تھی, پتہ نہیں یاسر قاضی کی ٹاک تھی, آئی ڈونٹ نو, اس نے بہت اچھی بات کی فار, اینڈ آئی تھنک اٹ فٹس ان یور پوسٹ رمضان لائف واٹ یو کین ڈو. دے سیڈ کہ پلان یور پرفیکٹ ڈے, اینڈ یو پلان یور پرفیکٹ ڈے ان دا سینس کہ لیٹ سے اگر میں کل مر جاؤں گا میرا دن کیسا ہونا چاہیے. اچھا جو اس کا آبویس رسپانس ہے, جب میں کہہ دوں کہ کل کوئی مر جائے گا, سب کہتے ہیں میں پورا دن سجدے میں رہوں گا, میں پورا دن قرآن پڑھتا رہوں گا, میں دعاؤں میں گناہوں سے معافی مانگتا رہوں گا. بٹ ہی سیڈ دیٹس اے اسٹوپڈ آنسر بیکاز دیٹس ناٹ پریکٹیکل. پرفیکٹ ڈے یہ ہے کہ آپ اپنی نارمل روٹین لیں اینڈ اس میں صرف 5 چیزیں ایڈ کر دیں اور 5 چیزیں سبٹریکٹ کر دیں, دیٹس اٹ. تو لیٹ سے مائی پرفیکٹ ڈے از دیٹ, از مائی پرفیکٹ ڈے کہ آئی ووک اپ, پریڈ فجر ود جماعت, وینٹ ٹو دی جم, ٹھیک ہے نا, گاٹ بیک, ہیڈ اے ہیلدی بریک فاسٹ, تھوڑا سا قرآن پڑھا, اینڈ وینٹ ٹو ورک. اینڈ میرا بالکل نارمل ورک ڈے تھا, بٹ اس نارمل ورک ڈے میں نے ظہر جماعت سے پڑھی, واپس آیا ہوں میں نے عصر جماعت سے پڑھی. ایک پریکٹیکل ڈے, پرفیکٹ پریکٹیکل ڈے. اینڈ ہی سیڈ جسٹ کیپ ٹرائنگ ٹو اچیو دیٹ, اینڈ وہی اچیو کرتے کرتے تو یہ جو پورا دن سجدے ہیں اور پورے دن قرآن ہے وہ آپ نکال دیں, اپنے دن میں 3-4 چیزیں, ہاں 3-4 چیزیں پازیٹیو ایڈ کر دیں, 3-4 چیزیں نیگیٹو سبٹریکٹ کر دیں, اینڈ بس نارمل زندگی گزاریں, اینڈ دیٹ شوڈ بی دا وے فارورڈ آئی گیس. بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. دیٹس آئی تھنک ویری انٹرسٹنگ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. لاسٹ ٹائم فرام موئن از دیٹ وی آر ان دا لاسٹ عشر آف شوال, ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک اف یو جسٹ کوئکلی سورٹ آف shed light and put a reminder to the notion of fasting the 6 fasts of Shawwal, because بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے, and then they, you only realize the beauty of something when you've done it once, ٹھیک ہے. اینڈ if اگر وہ ایک بس آپ وہ کر لے. یہ دیکھو جس میں رمضان چلا گیا بٹ وہ سارے ٹولس ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ فاسٹنگ انفارچونیٹلی از ون آف دوز تھنگس کہ جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوام ہے پورے سال میں. So he would fast Mondays and Thursdays, and then he would fast 13th, 14th and 15th of every month. And then he said that کہ 6 دن شوال کے جو روزے رکھے گا تو رمضان پلس those 6 days is going to be as if اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں. ایک اس کا تعلق نیومیرک سے ہے کہ یار 6 روزے رکھ لوں گا, جس دن 6 پورے ہو گئے مجھے پورے سال کا اجر مل جائے گا. بٹ دا ریئل تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رمضان کے بعد اس چیز کا احساس دلانے چاہ رہے ہیں کہ اللہ بھی وہی ہیں اور ٹولس بھی وہی ہیں. اینڈ اب پورا رمضان پورا یہ نہیں کہہ رہے کہ پورا شوال روزے رکھو, ٹیکنیکلی ہی کوڈ ہیو سیڈ دیٹ, کیونکہ جتنا زیادہ کوانٹیٹیولی بڑھاتے جاؤ گے نا, جتنا انویسٹمنٹ کرو گے اتنا ریٹرن آئے گا. بٹ آپ کہہ رہے ہو یہ اتنی کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنا زیادہ ریٹرن کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں نا, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ان مینٹیننگ دیٹ مائنڈ سیٹ کہ یار مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. نماز میرے دن کا شاید 10% 20% بھی نہیں ہے ان ٹرمز آف دا ٹائم دیٹ اٹ ٹیکس, بٹ وہ بار بار ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ اصل ہے. تو اسی طرح جب آپ کہہ رہے ہیں نا 13th 14th and 15th, تو 13th 14th 15 are also just days. But the problem is کہ وہ ایک ایسا اینکر ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ یاد رہے گا کہ یار اللہ رب العزت کی خاطر کرنا ہے, اور اللہ رب العزت کی خاطر جب میں وہ سارے ٹولس جو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کے طور پر دیے تھے میں اس کو جب اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا تو اس کا وہی آؤٹ کم آئے گا جو رمضان میں بھی آتا ہے. اینڈ وہ جو امید قائم رکھنے کا ایک ایسپیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اٹ از لیس ٹو ڈو وتھ وٹ آئی اینڈ اپ ڈوئنگ, اٹس مور ٹو ڈو وتھ میں چاہتا کیا ہوں. اللہ رب العزت نے جو پورے دین کا نظام بنایا نا وہ میری اچیومنٹ پہ نہیں بنایا, بیکاز میں کتنا اچیو کر سکتا ہوں, دیٹ ہیز ٹو مینی انگریڈینٹس. میں کون ہوں, کس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, میری اپنی ویکنیسز کیا ہیں, میری اپنی اسٹرینتھس کیا ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ, اٹ ہیز ٹو ڈو ود جسٹ ون تھنگ کہ میں چاہتا کیا ہوں. اینڈ دیٹ از ویئر دا ہوپ کمز ان, کہ مجھے چاہنا یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کیا میسج دیا ہے, اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اور وہ جو مجھ سے چاہتے ہیں وہ میرے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے, اور بس میں اس کے لیے اسٹرائیو کرنے کی کوشش کروں. اینڈ دیٹ شوڈ گیو یو دا ہوپ کہ اللہ رب العزت ول آلسو ہیلپ یو اچیو اے لاٹ مور ایز کمپیئر ٹو میں جہاں پہ ابھی کھڑا ہوں. بالکل صحیح ہے. سو آئی تھنک وی کین اینڈ بائی دس نوشن دیٹ آل آور لسنرز دیٹ from a very practical point of view, the first advice that we would give to you, the last advice that we would give to you, is this, that if you've not fasted, right, make it a point in these last 7-8 days that are left off کہ آپ شوال کے 6 روزے at a stretch رکھیں, and without a doubt the benefit that you will get out of it, you will see it by the end. Trust the process, trust the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that will also be a sign to the notion of how sincere we are in terms of remembering Ramadan, because روزہ آپ کو واپس اس چیز کی طرف لے کے جائے گا, بہت سارے گناہوں سے روکے گا, no matter how much we might have fallen in these past 20 days or so, but that's a huge thing. And I remember listening to Sheikh
Khalid in the US, and he said something amazing. He said that the difference between the fast of Ramadan and all these nafli fasts is this, that it differentiates between the followers of Allah and the lovers of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we really love Allah subhanahu wa ta'ala, this is our time to show Allah that Allah ta'ala ہم صرف فرض واجب کے لیے نہیں رکتے, ہم آپ کی محبت میں بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا ایفرٹ کو قبول کرے, اس کوشش کو قبول کرے. اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈسکاؤنٹ. آئی وانٹ ٹو اینڈ بائی سیئنگ جسٹ دس ون تھنگ, کہ اینی بڈی ہو از سٹنگ لسننگ ٹو دس اور از ان دا پاسٹ فیو ویکس تھاٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ یار I've done a lot of bad things post Ramadan, this is not how it should have been, یعنی وہ اپنی spiritual state پہ پریشان ہے, واللہ this is a blessing. Because there are many others who are not even worried about it. Yeah. The fact that you are worried means that کچھ ایمان کی حرارت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہے, یہ توفیق ہے کہ اللہ آپ کو یہ احساس دلا رہے ہیں, اور احساس is often at times the first step to a positive change. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان میں, رمضان کے باہر نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر for your time یاسین and معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.